أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم قالت الأعراب آمنا دیہاتیوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے قل لم تؤمنوا کہہ دیجئے کہ تم ایمان نہیں لائے ولکن قولوا اسلمنا بلکہ تم یہ کہو کہ ہم اسلام لے آئے یا پھر یہ کہو کہ ہم تابع ہو گئے ولما يدخل الایمان فی قلوبکم اور ابھی تک تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے لا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا تو وہ تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی کمی نہیں کرے گا، گھٹائے گا نہیں۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ خوب معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ انما المؤمنون الذین آمنوا، بے شک مومن تو وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے باللہ و رسولی، اللہ اور اس کے رسول پر، ثم لم یرتابوا پھر وہ شک و شبے میں نہیں پڑے، وجاہدوا باموالہم وانفسہم اور انہوں نے جہاد کیا اپنے مالوں اور جانوں کے ذریعے سے، فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کی راہ میں، اولئک هم الصادقون، یہی لوگ سچے ہیں۔ قل کہہ دیجئے اتعلمون اللہ بدینکم، کیا تم اللہ تعالیٰ کو سکھاتے ہو اپنی دینداری؟ اس کا دوسرے الفاظ میں ترجمہ یوں کر سکتے ہیں، قل اتعلمون اللہ بدینکم، کیا تم اللہ تعالیٰ کو جتلاتے ہو اپنی دینداری؟ واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمینوں میں، واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والے۔ یمنون علیک ان اسلم، وہ آپ پر احسان جتلاتے ہیں کہ وہ ایمان لے آئے۔ قل لا تمنوا علی اسلامکم، ان سے کہیے کہ مجھ پر اپنا اسلام لانا مت جتلاؤ، بل اللہ یمن علیکم، بلکہ اللہ ہی تم پر احسان کرتا ہے، ان ہداکم، یہ کہ وہ تمہیں ہدایت دیتا ہے، للایمان، ایمان کی، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے غیب کا علم، آسمانوں کا بھی اور زمینوں کا بھی، واللہ بصیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والے ہیں جو کچھ تم عمل کرتے ہو۔ آج کا یہ ہمارے سامنے 16واں لیکچر اور آج کی ہماری یہ آخری کلاس ہے فہم قرآن سیریز کی، اور اعتقادی حوالے سے آج کا لیکچر بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ ابھی تک جتنی بھی گفتگو ہوئی ان میں سے بسا اوقات اعتقادات پر ہوئی ہے، نظریات و اسی طرح سے عقائد پر، باقی زیادہ تر سماجی اصولوں پر اور اسی طرح سے انفرادی اصولوں پر ہی بات ہوئی ہے۔ آج ایک چیز، ایمان اور اسلام میں فرق کیا ہے؟ اچھا، یہاں پہلے تھوڑا سا پس منظر بتا دیتا ہوں۔ قبیلہ بنو اسد کے کچھ لوگ دیہاتی ٹائپ تھے، دیہات کے رہنے والے تھے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کسی قحط سالی کے موقع پر، مطلب انہوں نے یہ سمجھا کہ اب اور تو کوئی چارہ نہیں ہے، تو وہ آ کر اور انہوں نے یہ بتلایا کہ ہم اسلام لے آئے ہیں، ہم نے ایمان قبول کر لیا ہے، اسلام قبول کر لیا، ہم ایمان لے آئے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے، اچھا، یہ اس طرح سے ایمان لا کر، مطلب اسلام لا کر، حضور علیہ السلام کو وقتاً فوقتاً کہتے بھی رہتے تھے کہ دیکھیں، آپ نے ہمارے خلاف جنگ وغیرہ نہیں کی، ہم پھر بھی ایمان لے آئے ہیں۔
کبھی کبھار ایسا کہتا ہے کہ دیکھیں ہم بھی تو ایمان لے آئے ہیں، مطلب بات بات پر وہ اپنی ایمان والی بات دہرانا اور اسے جتلانا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فی الحال یہ دلی طور پر ایمان نہیں لائے، یعنی جو ہوتا ہے نا ایک جیسے انسان بن دیکھے یا پھر یقین کے ساتھ جو ایمان لاتا ہے، تو وہ صورتحال فی الحال تمہاری نہیں ہے، تم ایسے ایمان نہیں لائے بلکہ اسلام کے تابع ہوئے ہو۔ تو اس لیے اس کو ایمان نہیں کہا جا سکتا، اس کو صرف تم اسلام کہہ سکتے ہو۔ اچھا، اسی تناظر میں یہ تمام آیات اتری ہیں، اور اس میں ان لوگوں کو کچھ ہدایات دی گئی ہیں، اور ایمان اور اسلام میں کیا فرق ہے اس کو واضح کیا گیا۔ اب بنیادی جو نقطہ ہے ہمارے سامنے وہ یہ ہے کہ ایمان اور اسلام میں فرق کیا ہے؟ کیا کوئی ان میں فرق بھی ہو سکتا ہے ایمان میں اور اسلام میں، یا نہیں ہو سکتا؟ تو واضح رہے کہ اسلام ظاہری اطاعت کا نام ہے، جبکہ ایمان دل کی تصدیق کا نام ہے۔ یہ ایک بہت لطیف سا فرق ہے۔ بہت سارے علماء اس میں کوئی فرق نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ جو ایمان لے آیا تو بس وہ مسلمان ہے، اور جو مسلمان ہے تو وہ مومن ہے، لہذا اس میں کوئی فرق نہیں ہے، اور زیادہ تر مطلب لوگ کوئی فرق اس میں نہیں کرتے۔ لیکن اس آیت سے یہ واضح ہوتا ہے، اسی طرح سے حدیث جبریل ہے اس سے بھی بات واضح ہوتی ہے، اور کئی جگہوں میں یہ بحث آ جاتی ہے، بخاری شریف میں بھی یہ بات آتی ہے، آ، کتاب الایمان وغیرہ میں، اور اس میں فرق یہی واضح کیا جاتا ہے کہ انسان کی اللہ تعالیٰ کے بلکہ تعریف یوں کی جاتی ہے کہ جو کچھ اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے لے کر آئے، جو کچھ حضور علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے لے کر آئے، احکامات شریعت جو کچھ لے کر آئے، انہیں دل کی تصدیق کے ساتھ ماننا یہ ایمان ہے۔ انہیں دل کی تصدیق کے ساتھ ماننا یہ کیا ہے؟ ایمان ہے۔ اور پھر ان پر ظاہری طور پر عمل پیرا بھی ہونا یہ اسلام ہے، کیونکہ احکامات جو ہیں وہ ایمان کے تو نہیں ہوتے نا، احکامات تو شریعت کے ہوتے ہیں، اسلام کے، وہ مذہب کے۔ اچھا، اب یہ ہے کہ ایک آدمی جو مومن ہوتا ہے وہ مسلمان بھی ہوتا ہے، ظاہر ہے جو دلی طور پر تصدیق کرتا ہے تو وہ ظاہری اعمال پر بھی کیا کرتا ہے؟ عمل کرتا ہے، احکامات پر بھی عمل کرتا ہے۔ تو یہ مومن کامل ہے، یہ ایمان کامل ہے، دل کی تصدیق اور ظاہری اعضاء کے ذریعے سے احکامات پر عمل بھی کرنا، یہ کیا ہے؟ مومن ہے، پکا مومن، ایمان ہے یہ۔ لیکن ایک آدمی ہے کہ جو ظاہری طور پر جو احکامات وغیرہ ہے ان پر عمل پیرا تو ہوتا ہے، ان پر عمل پیرا تو ہوتا ہے، لیکن دلی طور پر تھوڑا بہت شک و شبے میں بھی رہتا ہے کہ پتہ نہیں یار کیا ہوگا، یہ پتہ نہیں یہ ٹھیک بھی ہے یا نہیں ہے، ہلکا پھلکا تردد رہتا ہے۔ تو یہ مسلمان ہے لیکن مومن نہیں ہے، کیونکہ ابھی اس کے دل کی تصدیق کامل نہیں ہوئی۔ اور ایک یہ ہے کہ جو دل کی تصدیق تو ہے لیکن ظاہری طور پر اعمال زیادہ تر نہیں کرتا، جیسے ہمارے یہاں بہت زیادہ لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، اس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ مومن ہے لیکن پکا مسلمان نہیں ہے۔ تو یہ تین باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں، ایک یہ کہ دل کی تصدیق بھی ہو اور احکامات پر عمل پیرا بھی ہو مکمل طور پر، تو یہ کیا ہے؟ مومن کامل ہے، مسلمان بھی ہے، مومن کامل بھی ہے۔ اور ایک یہ کہ جو دل کی تصدیق ہے، جس میں مطلب دل سے تصدیق کرتا ہے لیکن اعمال پر عمل پیرا ہونے میں سستی کرتا ہے، جیسے ہم اکثر ایسا ہی کرتے ہیں، تو ہم یہ کہ مومن تو ہیں لیکن مسلمان کامل نہیں ہیں۔ اور ایک وہ ہے کہ جو ظاہری طور پر اعمال کرتا ہے لیکن دل میں ذرا تھوڑا بہت شک و شبہ رہتا ہے، تو وہ کیا ہے؟ مسلمان ہے، تابع ہے یعنی احکامات کے، لیکن مومن کامل نہیں ہے۔ یہ تو پہلے ایک واضح بات سمجھ آ گئی۔ اب جو یہاں پر ہے یہ دیکھیں، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولم، یہ جو دیہاتی ہیں یہ کون تھے، ان سے کون مراد تھا؟ تو وہ میں نے آپ کو بتلا دیا کہ یہ بنو اسد کے لوگ تھے، جو ظاہری طور پر جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا، ایمان بھی مطلب لے آئے تھے لیکن ابھی دلی طور پر نہیں لائے تھے۔
بس یہ کہ اسلام میں آ گئے اور اعمال کر رہے تھے، حضور علیہ السلام کی نبوت مان لی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا چھوڑ دیا، یہ کام کر لیا تھا، لیکن دلی طور پر مطمئن نہیں تھے فی الحال۔ اچھا، تیسری بات جو یہاں پر قرآن مجید نے ایسے لوگوں کے لیے ہدایت جاری کی کہ تم یہ نہ کہو کہ ہم ایمان لائے، بلکہ یہ کہو کہ ہم اسلام لائے، صرف فی الحال تابع ہوئے ہیں، تمہارا ایمان ابھی کامل نہیں ہے۔ اس پر پھر باقاعدہ یعنی یہ قرآن مجید نے ہدایات جاری بھی کی کہ وَلَٰكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، یہ کہ تم یہ کہو کہ ہم اسلام لائے حالان تک کہ ابھی تمہارے دلوں میں مکمل طور پر ایمان داخل نہیں ہوا، لہذا تم اپنے آپ کو مومن مت کہو، بلکہ صرف فرما بردار کہہ سکتے ہو۔ اچھا، ساتھ ہی ایک اور ہدایت بھی جاری کی، وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ یہ جو کچھ تم مطلب ابھی اعمال کر رہے ہو، اسلام کے احکامات پر عمل پیرا ہو رہے ہو، اگر تم اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت یقین کامل کے ساتھ کرنا شروع کر دو، یقین کامل کے ساتھ اطاعت کرنا شروع کر دو، تو پھر یہ جو ابھی تم اعمال پر عمل پیرا ہو رہے ہو یہ ضائع نہیں ہوں گے، بلکہ یہ بھی تمہاری نیکیوں میں شامل ہوں گے۔ سمجھ آ گئی؟ تو یہ قرآن مجید نے ہدایات جاری کی۔ اگلی آیت میں پھر یہ بتا دیا کہ ایمان کا معیار ہے کیا ہے، وہ صحابہ کرام کی سامنے مثال رکھ کر بتا دیا کہ ایمان کامل کا معیار یہ ہے کہ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، ایمان لایا اللہ پر اور اس کے رسول پر، یہ کام تو بنو اسد والوں نے بھی کر لیا تھا، لیکن ثم لم یرتابوا، پھر دل میں کسی قسم کا شک و شبہ باقی نہیں رکھا۔ یہاں سے وہ فرق واضح ہو گیا کہ بنو اسد والوں نے دل میں شک و شبہ ابھی باقی رکھا ہوا تھا، تو ان کو ایمان کامل کا سرٹیفکیٹ نہیں ملا، بلکہ ان کو یہ کہا کہ آپ صرف ابھی تابع ہیں بس، جبکہ صحابہ کرام اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے بعد ان کے دلوں میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں تھا، تو ان کا کہا کہ اصل مومن یہ ہے۔ اچھا، یہ تو بنیادی فرق واضح ہو گیا۔ اب آگے دوسرا فرق، عملی ثبوت۔ عملی ثبوت کس طرح سے ہے کہ اپنی جان مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا، یعنی جہاد کیا۔ انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله، وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله، یہی جو ہے انہوں نے عملی ثبوت کس طرح سے کیا کہ جہاد کیا اللہ کی راہ میں، اور مالوں کے ذریعے سے اور اپنی جانوں کے ذریعے سے۔ دوسرا فرق یہاں سے واضح ہوا کہ جو ابھی مومن کامل نہیں ہوا تو وہ اس طرح کے احکامات کی ادائیگی میں ہچکچاتا ہے، جیسے جہاد کرنا، وہ یار نہیں ابھی اپنا مال لٹانا پڑے گا، اپنی جان دینی پڑے گی، یعنی باقی اعمال وغیرہ تو کر لیتا ہے لیکن اس طرح کے اعمال میں وہ کیا کرتا ہے، پھر ہچکچاتا ہے۔ تو یہ دو طریقوں سے فرق کو واضح کر دیا گیا، اور پھر انہی کے بارے میں فرمایا کہ اولئک هم الصادقون، یہ لوگ جو ہیں یہ سچے ہیں، کیونکہ ایمان بھی کامل ہے ان کا اور اعمال پر بھی پورا پورا اترتے ہیں، لہذا یہی کیا ہیں، سچے ہیں۔ یہ صحابہ کرام کے بارے میں کہا۔ اچھا، آگے فرمایا کہ قل اتعلمون اللہ بدینکم، یہ علم الہی اور اخلاص، یعنی کہ جو کام تم اللہ کے لیے کرنا چاہتے ہو تو وہ پھر اللہ کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور جو تم اللہ کے لیے نہیں کرتے تو اس کو زبردستی جتلانے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے۔ تو بنو اسد والے اکثر یہ کہا کرتے تھے کہ دیکھیں ہم مسلمان ہو گئے، ہم نے یہ کر دیا، اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ یہ احکامات نازل کیے، ہدایات دی کہ اس طرح جتلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر واقعی یقین کامل کے ساتھ جو مومن ہوئے تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی جانتا ہے، دلوں کے راز جانتا ہے، اور جو ایسا نہیں ہے تو اس کی جو دلی کیفیات وغیرہ ہیں اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اپنی دینداری اللہ کو نہ دکھاؤ، قل اتعلمون اللہ بدینکم، کیا تم اپنی دینداری اللہ کو جتلاتے ہو، اللہ کو دکھاتے ہو کہ ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا؟ تو یہ فرمایا کہ تم دیداری اللہ کو
نہ دکھلاؤ نہ جتلاؤ، بلکہ وہ سب کچھ جانتا ہے، دلوں کے راز بھی جانتا ہے۔ ساتھ ہدایت بھی دی، وہ کیا دی؟ کہ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کی ہر چھوٹی بڑی چیز سے واقف ہے، لہذا تمہیں اپنی دینداری خدا کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ قل اتعلمون اللہ بدینکم واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض واللہ بکل کیا آیت تھی؟ ہاں، یہ واللہ بکل شیء علیم۔ پھر ساتھ ایک اور بات بھی بتائی، عبادت میں دکھاوے کی ضرورت نہیں، نیتیں اللہ کو معلوم ہے۔ اب یہی آیت اس کو آپ دیکھیے، واللہ بکل شیء علیم، اور آخر میں کیا فرمایا؟ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض واللہ بصیر بما تعملون، کہ تمہیں دینداری خدا کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ زمین و آسمانوں کے سارے علم جانتا ہے۔ اور آخری آیت دیکھیں کہ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض واللہ بصیر بما تعملون، جو تم عمل کرتے ہو ان میں کتنا اخلاص ہے اور کتنا وہ دل توجہی کے ساتھ کرتے ہو، جو کتنی کس طرح کی تمہاری نیت ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے۔ آگے، یمنون علیک ان اسلموا، حضور علیہ السلام پر وہ مطلب اپنا اسلام لانا جتلاتے ہیں کہ دیکھیں ہم آپ کی خاطر ہم نے فلاں چیز چھوڑ دی، ہم ایمان لے آئے، یہ کر دیا وہ کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے کہیں کہ تم اپنا ایمان لانا یا اسلام لانا حضور پر نہ جتلاؤ، یعنی یہ تمہارا کوئی حضور پر احسان تو نہیں ہے، نہیں، خدا پر احسان ہے۔ یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم، کہ وہ آپ پر اپنا اسلام لانا جتلاتے ہیں تو ان سے انہیں یہ بتا دیا جائے کہ تمہارا اسلام لانا یہ کچھ ہم پر، مجھ پر یا پھر اللہ پر احسان تو نہیں ہے، تمہارا اپنا فائدہ ہے، لہذا اس کو ہم پر جتلانے کی کیا ضرورت ہے۔ پھر فرمایا کہ بلکہ یہ تمہارا احسان ہم پر نہیں ہے، بلکہ اللہ کے سے بڑھ کر تم پر احسان ہے۔ کیوں؟ کہ جو قحط سالی کی وجہ سے صحیح یا جس طرح سے بھی صحیح، جو تھوڑا بہت تم اسلام کی طرف راغب ہوئے ہو، اس طرف آئے ہو، تو یہ اللہ کا حقیقی تم پر احسان ہے کہ اس نے تمہیں یہ راہ راست دکھائی ہے۔ اگر اللہ یہ راہ راست نہ دکھاتا تو تم اس طرف نہیں آ سکتے تھے۔ اس لیے فرمایا کہ ہم پر اپنا جتلانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا جو تم پر احسان ہے اس کو تم یاد رکھو۔ اور پھر یہاں پر وہی بات دہرائی، ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض واللہ بصیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ غیب کے تمام علم جانتا ہے، اور جو تم عمل کرتے ہو وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اپنا اسلام دکھانے کی ضرورت ہے، اور نہ ہی اسلام لانے کے بعد اعمال خدا کو دکھانے کی ضرورت ہے۔ سمجھ آ گئی؟ تو یہ مختصر تفسیری نکات ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک اور میں بات بتلانا چاہوں گا، لیکن ایک منٹ کے ساتھ۔ یہ جو احسان جتلانے والی ابھی بات کی ہے نا، کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم کوئی بھی عمل وغیرہ کرتے ہیں، جب یا کوئی بھی عبادت وغیرہ کرتے ہیں، اور جب ہم اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگنے لگتے ہیں تو اس مانگنے کے وقت میں ہم کیا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو یعنی یہ ساری چیزیں جتلانے لگتے ہیں بطور وسیلے کے۔
یہ بات یاد رہے کہ وسیلہ، خدا کے سامنے کسی چیز کو وسیلہ بنانا وہ تو ٹھیک ہے، جیسے یا اللہ ہمارے کسی فلاں نیک عمل کے وسیلے سے ہمارا یہ کام پورا کر دے، یا اسی طرح سے یا اللہ آپ اپنے برگزیدہ پیغمبر کے وسیلے سے ہمارا یہ کام پورا کر دے، اس طرح کا جو وسیلہ ہے قرآن مجید میں بھی آیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا، بلکہ وہ وسیلہ اور ہے، معذرت، یہ جو قرآن مجید میں یہ وسیلہ اور ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا وسیلہ بطور واسطے کے کسی چیز کو رکھنا اور وسیلے کے طور پر رکھنا یہ درست تو ہے، لیکن اس کی بھی لمٹ ہے، صرف اتنا کہ ہے کہ جو میں نے فلاں کیا، اگر آپ کے ہاں یہ قابل قبول ہے، اگر آپ کے ہاں یہ قابل قبول ہے تو اس کو میں کیا کرتا ہوں، وسیلہ بناتا ہوں، اس کی نسبت سے اور اس کی لاج رکھ کر میرا فلاں کام کر دے، اگر آپ کے ہاں قابل قبول ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی کام کیا اور اس کو پھر خدا پر جتلاتا رہے کہ فلاں کام میں نے کیا تھا وہ یاد نہیں ہے، فلاں کام فلاں ٹائم میں نے اٹھ کے تہجد پڑھی تھی وہ یاد نہیں ہے، اور اس طرح کے مطلب اپنے اعمال کو خدا کے سامنے جتلانا یہ جو ہے نا یہ ایک نامناسب بات ہے۔ اچھا، یہاں آپ کے ذہن میں فوراً ایک بات آئی ہوگی کہ یہ بنو اسد والوں کے بارے میں یہ بات تھی، تو پھر ان کا معاملہ کیا تھا؟ کیا یہ منافق تھے؟ کیا یہ مشرک تھے؟ یا کیا یہ پکے مسلمان تھے؟ اگر مشرک تھے تو پھر ان کو یہ اسلام والی بات کیوں کہی جا سکتی ہے؟ منافق تھے تو تب بھی وہ والی بات نہیں ہے، اگر پکے مسلمان تھے تو پھر ان کو اس طرح کی ہدایات کیوں دی گئی؟ یاد رہے یہ مشرک یا منافق نہیں تھے، تھے مسلمان، لیکن یہ ابتدا میں مطلب ایک جیسے دلی یقین کے ساتھ انسان ایمان یا اسلام سے متاثر ہو کر اسلام لاتے، یہ اس طرح سے نہیں لائے تھے، بلکہ قحط سالی وغیرہ کی وجہ سے، کچھ مسائل وغیرہ کی وجہ سے انہوں نے یوں سمجھے کہ اسلام کے دامن میں پناہ لی، اور شروع میں اس طرح کے ایک کچے سے مسلمان جسے کہتے ہیں اس طرح سے تھے، لیکن جب حضور علیہ السلام کی صحبت میں رہے، بعد میں قرآن احکامات کو دیکھتے رہے، صحابہ کرام کے ساتھ رہے، اس کے بعد یہ بھی پھر پکے کے پکے مومن ہو گئے تھے اور صحابہ کرام میں شامل تھے۔ جی، اس کے حوالے سے کوئی کسی کا کوئی سوال وغیرہ ہے؟ اچھا، میرے خیال سے نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہوا اور احسان ہوا۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان کی ان مبارک گھڑیوں میں ایک سلسلہ نصیب فرمایا ہے، ایک دین فہمی کا، قرآن فہمی کا، اور پھر اس کے بعد یہ ڈاکٹر مریم سلیم صاحبہ کا بھی بہت زیادہ شکر گزار ہیں ہم کہ انہوں نے ایک ہمیں موقع فراہم کیا اور اس سے سیکھنے کا جو ہے ہمیں موقع ملا، اور الحمدللہ ہم نے سورۃ النور اور سورۃ الحجرات کی روشنی میں اپنی زندگی کی اجتماعی اور انفرادی تعمیر کے اصولوں پر ہم نے بات کی، کچھ سیکھا، بہت ساری چیزیں خود مجھے سیکھنے کو ملی، اور امید ہے انشاءاللہ آپ لوگوں کو بھی سیکھنے کو ملی ہوئی ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سب کچھ پر ہمیں عمل پیرا ہونا نصیب فرمائے، اور ڈاکٹر مریم سلیم صاحبہ نے جو قدم اٹھایا، جس طرح سے ایک دینی علوم کو آگے پروان چڑھانے کا، اور یہاں سے اس کے لیے انہوں نے باقاعدہ ایک اکیڈمی بھی تشکیل دی ہے، اور مختلف اس میں انہوں نے کورسز وغیرہ رکھے ہیں، تعلیمی پروجیکٹس ہیں ان کے پاس، تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کے ان اقدامات میں کامیابی نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ منزل مقصود تک انہیں پہنچا دے۔ تو آپ سب کا بھی شکریہ، آپ ہمارے ساتھ شریک ہوتی رہیں، اور پھر یہ کہ دوران گفتگو کچھ کچھ چیزیں جو ہیں وہ ایسی ہوتی ہیں کہ جو وقتی طور پر مطلب مخاطب کے لیے لازم ہوتی ہیں، لیکن وہ ہر وقت کے لیے ضروری نہیں ہوتی، تو اس لیے ایسی کوئی بھی بات اگر بری لگی ہو یا کوئی بھی معاملہ ہو تو اس کو معاف کر دیجیے گا، اور آپ سب کے لیے بھی یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی اور مجھے بھی ہدایت کے اور اپنے دین کے راستے پر چلنا نصیب فرمائے، اور ہدایت، دین اور ایمان پر ہی استقامت، اور اسی پر ہمارا خاتمہ نصیب فرمائے۔ جی تو صاحبات پھر انشاءاللہ جی ریکارڈنگ سٹاپ کر سکتی ہیں۔ جی آمین۔ آپ کا بھی بہت زیادہ شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، اور جو شریک ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے اور ہماری خدمات کو قبول فرمائے۔
اور انشاءاللہ آمین پھر زندگی رہی تو مزید ایسے پروگرامز میں ہم سب اکٹھے ہوتے رہیں گے انشاءاللہ. 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 انشاءاللہ.